السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عبید رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں عبید اسکیری سٹوریز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں آپ لوگوں کی بھیجی گئی سٹوریوں کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی مجھ سے اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آ رہے ای میل پر یا واٹس ایپ نمبر پر مجھے اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں۔ تو دوستوں، آج کی کہانی اینڈ تک سنیے گا کیونکہ آج کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو ویڈیو کا بھی سے لائک کر دیں، چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ ایک سردیوں کی بات ہے۔ کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی اور چاروں طرف دھند ہی دھند تھی۔ حمزہ اپنی دادی کے گاؤں سے واپس شہر آ رہا تھا۔ راستہ لمبا اور سنسان تھا اور وہ موٹر سائیکل پر تنہا سفر کر رہا تھا۔ وہ سفر کو انجوائے کرتا ہوا، مستی میں گھومتا ہوا اپنا سفر طے کر رہا تھا، لیکن جنگل کے بیچوں بیچ گزرتے ہوئے اس کی موٹر سائیکل اچانک بند ہو گئی۔ گھڑی نے رات کے 2 بجائے اور وہ موٹر سائیکل کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی قریب سے گزرا ہو۔ وہ پلٹا لیکن کچھ نہ دیکھا۔ چاروں طرف گہری خاموشی تھی، صرف جھینگروں کی آواز آ رہی تھی اور اس کے علاوہ کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک دھند کے درمیان سے ایک سایہ دکھائی دیا۔ سایہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حمزہ نے ڈرتے ڈرتے آواز دی، کون ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ سایہ قریب آتا گیا اور جیسے جیسے وہ قریب آیا، سردی کی شدت اور زیادہ بڑھنے لگی۔ سایہ اتنا قریب آ چکا تھا کہ حمزہ اب اس سایہ کو واضح دیکھ سکتا تھا، اور یہ ایک عورت کا سایہ تھا جو سفید کپڑے پہنے ہوئی تھی اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ دھند سے چھپا ہوا تھا۔ حمزہ کی سانسیں رکنے لگی۔ اچانک سے وہ عورت بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سرد پنا تھا۔ حمزہ نے خوفزدہ ہو کر کہا، میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں ٹھہرا۔ عورت نے ایک عجیب سی ہنسی میں ہنس کر کہا، یہ وہ راستہ ہے جہاں کبھی کوئی زندہ نہیں بچتا۔ حمزہ یہ سنتے ہی ایک دم خوف سے ڈر گیا اور جلدی سے موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی انگلیاں سردی سے سن ہو چکی تھی کیونکہ سردی بہت ہی زیادہ تھی۔ اسی دوران وہ عورت قریب آ گئی اور اس کا چہرہ سامنے آیا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح لال ہو رہی تھی اور چہرہ بہت ہی زیادہ بھیانک تھا۔ حمزہ نے چیخ ماری اور موٹر سائیکل کو دھکا دے کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا اور موٹر سائیکل کو ساتھ لے کر بھاگنے لگا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا اور اس نے کک ماری تو بائک اچانک سے سٹارٹ ہو گئی۔ حمزہ نے بغیر پیچھے دیکھے تیزی سے بائک بھگانا شروع کر دی۔ راستے میں کئی آوازیں سنائی دیں جیسے کسی نے اس کا پیچھا کیا ہو، لیکن وہ رکا نہیں اور بس بائک بھگاتا ہی جا رہا تھا۔ کئی میل دور جا کر جب اس نے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، لیکن وہ آوازیں اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی جیسے کہ وہ عورت ابھی بھی اس کے پاس ہی ہو۔ وہ جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف بھاگا اور اس نے اپنا سفر مکمل کیا اور وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ آج بھی جب حمزہ اس راستے سے گزرتا ہے تو دن میں سفر کرتا ہے، رات کو وہ اس راستے سے کبھی نہیں آتا۔ دن میں بھی جب وہ اس راستے سے آتا ہے تو اس کو وہی خوفناک آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیتا، اس لیے وہ سفر دن میں ہی کرتا ہے۔ رات کو وہ اس راستے سے آنے کی ہمت نہیں کرتا۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی کہانی حمزہ کی۔ امید کرتا ہوں آج کی کہانی بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کر دیں پریس تاکہ نیکسٹ آنے والی بھی ہارر سٹوری آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ہارر اسکیری سٹوری میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔